تاجدار حرم نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، انگریز نے اپنے دور استبداد میں مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف فتنے برپا کیے. ان میں سے خطرناک اور بے حد تکلیف دہ جعلی نبوت کی تخفیف، توہین کرنے اور دین کے مسلمات کو ناقابل اعتبار بنانے کے لیے اپنے جدی پشتی غلام سے دعویٰ نبوت کروا کر اور امت کو کرب میں مبتلا کر دیا. ناظرین محترم، ملت اسلامیہ اور پاک و ہند کے مسلمان اس کے انگریزی نبی کے انگریزی دین کا زہر ختم کرنے اور اس کے بدبودار لاشے کو دفن کرنے سے ابھی فارغی نہیں ہوئے تھے کہ اس کے گماشتوں نے پاکستان میں اس سے ملتا جلتا ایک اور فتنہ برپا کر دیا، جس کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی یک لخت پورے دین کی عمارت کو ڈھا دینے کا اعلان کیا. اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے جو شعائر اسلام ہیں ان کا بھی انکار کر دیا. حد تو یہ ہے اس نے نجات آخرت کے لیے دین اور ایمان اور اسلام کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا. اس کے نزدیک ظاہر شریعت، قرآن اور حدیث اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت نہیں. ان کے ہاں قرآن کی موجودہ 30 پارے کے چندہ اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید 10 پاروں کا علم ہے جس سے وہ اپنی ذات کو روشناس کراتا ہے. رات بھر چلا گاہ مستانی سے ہم آگوش رہنے، بھنگ اور چرس پینے سے اس کی روحانیت میں کوئی خلل نہیں آتا، بلکہ اس سے اس کی روحانیت کو ترقی ہوتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام امریکہ کے ایک ہوٹل میں اس سے ملنے آئے تھے. اگر وہ گوہر شاہی جو ہے، اگر اس کو سزا کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ نبی کا دعویٰ بھی کر دیتا. اس کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج میں اس کی تصویر ہے. چاند اور سورج میں اس کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج میں اس کی گوہر شاہی کی تصویر ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ یہ قدرت کی غیر معمولی نشانی ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں کا منکر ہے. اس طرح ناظرین محترم کے دعویٰ ہے کہ حجر اسود پر اس کی شبیہ اور تصویر آ گئی، اور جو اس کی حجر اسود کی تصویر کو نہیں مانتا وہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی کا منکر ہے. حضرت محترم، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تصویر اس کے مہدی ہونے کی علامت ہے، اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ تصویر آج کی نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے ہے. یعنی کہ زمانہ قدیم سے اس کا جو دعویٰ ہے کہ زمانہ قدیم سے اس کی تصویر ہے. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد. اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حجر اسود کو اس لیے چوما، اس لیے بوسہ دیا
کہ آپ عالم ارواح کی شناسائی کی بنا پر مجھے پہچان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، اور حجر اسود پر میری تصویر کو بوسہ دیا تھا، نعوذ باللہ۔ ناظرین محترم، ریاض گوہر شاہی نے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین اور مذہب اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک نئے دین کے بانی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ اس ملعون نے مسلمات دین میں سے ہر ایک پر تنقید کے تیز و تند نشتر چلائے ہوئے ہیں۔ بنظر غائب دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ گوہر شاہی کا فتنہ دراصل مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کے فتنے کا تسلسل اور اس کا عکس ہے۔ چنانچہ ان دونوں فتنوں کی باتوں اور ان کے برپا کردہ فتنوں میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ مثلا غلام احمد قادیانی پرائمری فیل تھا، اور یہ حاضر دور کا شاطم گوہر شاہی یہ میٹرک پاس ہے، مگر دین کی تعلیم سے دونوں کورے ہیں، دونوں جاہل ہیں۔ انگریزی نبی سیالکوٹ کی عدالت میں کلرک تھا، جبکہ گوہر شاہی کا پیشہ جو ہے وہ ویلڈنگ ہے۔ ناظرین محترم، جان نبی کا باپ یعنی کہ غلام احمد قادیانی کا جو باپ تھا مرزا غلام مرتضیٰ، انگریز کا وفادار تھا، تو یہ جعلی مہدی کا لبادہ اوڑھنے والا انگریزی دور کے سرکار کا وفادار ملازم رہا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح انگریزی نبی رات بھر کمرہ خاص میں محرم خادمہ بھانو سے اپنے پاؤں دباتا تھا، تو یہ امریکی مہدی رات بھر مستانی سے ہم آغوش رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کی اور مماثلت میں آپ کو عرض کروں کہ پنجابی نبی کے فرشتے ٹی صاحب تھے، تو کشمیری مہدی کا پیر و مرشد شیطان ہے۔ ناظرین محترم، ہندی مدعی نبوت نے اپنے قوم اور برادری کا نام تبدیل کر کے اپنے آپ کو مغل برلاس لکھا، تو جھوٹے مہدی پاکستانی نے بھی اپنی مغل برادری کو خیر آباد کہہ کر اپنے آپ کو سید باور کرایا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ان دونوں کی اور مماثلت انگریزی نبی نے ٹانک واش یعنی کہ انگریزی شراب، وہ انگریزی شراب پیتا تھا، تو اس کا پرتو یعنی کہ جھوٹا مہدی کا دعویٰ کرنے والا یہ گوہر شاہی یہ بھنگ اور چرس کا شوقین ہے۔ ناظرین محترم، انگریزی نبی نے شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مبلغ اسلام ظاہر کیا، تو اس کے فرزند ناہموار گوہر شاہی نے بھی شروع میں تعویذات اور عملیات کے ذریعے مسلمانوں کا قرب حاصل کیا۔ ناظرین محترم، انگریزی نبی بے مرشد تھا، تو یہ انگریزی مہدی بھی بے مرشد ہے۔ اسی طرح انگریزی نبی نے اپنے آپ کو تمام مذاہب کا اوتار بنا تھا، تو اس کا ذل اور بروز امریکی گماشتہ اس نے بھی مذہب کے قید سے آزاد اپنے آپ کو تمام مذاہب کا رہنما سمجھا ہے۔ اور ناظرین محترم، مسلمہ ہند اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ان پڑھ کہتا تھا، تو اس کا بیٹا روحانی بھی ان پڑھ ہے۔ اسی طرح انگریز کا خود کاشتہ
پودا نہایت بزدل تھا تو اس کا نقش دوم بھی جرت اور بہادری میں اس سے کم نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح غلام احمد قادیانی کے فتنے کی داغ بیل انگریز بہادر نے ڈالی تو امریکی مہدی کو امریکہ بہادر کی تائید اور تعاون حاصل ہے۔ اسی طرح انگریزی نبی کی اولاد نے بھاگ کر انگلینڈ میں پناہ لی تو امریکی مہدی نے بھی امریکہ جا کر وہاں پر جا کے سکون اختیار کر لیا۔ اسی طرح ناظرین محترم، انگریزی نبی عاشق مزاج تھا تو کشمیری مہدی بھی صنف نازک کا دل دادا ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی قرآن کی لفظی اور معنوی تحریف کا مرتکب تھا تو گوہر شاہی بھی اس میدان میں اس سے پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین محترم، دجال قادیان اپنے آپ کو ملہم اور محدث کہتا تھا تو دور حاضر کا دجال بھی اپنے ہر قول اور فعل کو امر الہی کا نام دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی توہین انبیاء کا مرتکب تھا تو گوہر شاہی بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کا مرتکب ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح مرزا قادیانی گستاخ بارگاہ الہی تھا تو گوہر شاہی ملعون بھی ذات باری کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنے علاوہ پوری امت کی تجہیل، تفسیق اور تضلیل اور تحقیق کرتا تھا تو گوہر شاہی بھی پوری امت کو غلط کار اور گمراہ باور کراتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بطور نمونہ چند مماثلتیں ہیں جو دور حاضر کے ان دجالوں میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اس ملعون نے بھولے بھالے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو روحانیت کے نام پر ہوس پرستوں کو عریانی اور فحاشی اور زد پرستوں کو مال اور دولت کا لالچ دے کر اپنے دام تزویر میں پھنسانے کا ایک مربوط و منظم جال بچھا رکھا ہے۔ جو لوگ ایک بار اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر کوئی کہیں باہر جانا بھی چاہے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ناظرین محترم، قادیانی اور باطنی تحریک کی طرح ان کا جاسوسی نظام ہے جس کے بارے میں ذرا سی بھی بھنک پڑ جائے کہ وہ تحریک سے بدظن ہو رہا ہے، اس کو نہایت رازداری سے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ان گوہر شاہی کے متعلق کچھ حقانیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف ویڈیوز کے اندر ہم یہ گوہر شاہی کی حقیقت عوام اہل سنت مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک رب ذوالجلال کی دربار اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔